السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ہم اور آپ, اور میں سمیہ رضوان آپ کو ویلکم کرتی ہوں. یقیناً ان پوڈ کاسٹ کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ فیڈ بیک آپ کا بڑا اچھا آ رہا ہے. اچھا, عموماً ہمارے ساتھ سیاسی شخصیات ہوتی ہیں, ہم ان سے سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. وہ کیوں آئے سیاست میں, ہم یہ بھی پوچھتے ہیں. لیکن اگر ان کو موقع ملتا کہ وہ سیاست میں نہ آتے تو وہ کہاں ہوتے, کچھ اس طرح کی چٹ چٹ ہماری ہوتی ہے. لیکن آج جو شخصیت میرے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور آج نہیں بلکہ کئی عرصے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک تو یہ تجربہ ان کا کیسا رہا, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو کیسا پایا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا مستقبل ہے پیپلز پارٹی کا, یہ بھی اور بہت کچھ. ذرا ان سے بات کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سید ریاض حسین شاہ صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, مزہ آنے والے انٹرویو میں؟ جی ضرور, لگ تو رہا ہے ابھی تو. اچھا یہ کیا سین ہے, ذرا اپنا بتائیں. تعلیم کہاں سے حاصل کی, بچپن کیسا گزرا, یہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے سید ریاض حسین شاہ صاحب کا؟ جی میں ہمارا گاؤں تو اصل میں ڈسٹرکٹ سانگڑ میں, تعلقہ کھپرو, چھوٹا سا گاؤں, مگر میں نے جو ارلی ایجوکیشن لی وہ حیدرآباد سے. اچھا. پبلک اسکول حیدرآباد سے لی, پھر سندھ یونیورسٹی, اس کے بعد پھر شارٹ کورسز ہوتے رہے جو ہوتے ہیں, تو وہ کراچی سے ہوئے. اس کے بعد بس میرے والد صاحب, ہم ویسے پیر ہیں مری بلوچوں کے سندھ بلوچستان میں. والد صاحب گدی نشین عبداللہ شاہ نام ہے ان کا, تو ان کا پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع سے ہمارا تعلق ہے, تو اس وجہ سے پھر پالیٹکس میں. لیکن آپ عملی طور پر سیاست میں کب آئے, کب آپ نے سوچا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا؟ ایک وابستگی الگ چیز ہوتی ہے, ایک پراپر آنا الگ چیز ہوتی ہے. 2011 سے میں نے جو ہے باضابطہ سیاست اسٹارٹ کی. پہلے تو والد صاحب کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے, مگر میں نے خود جو ہے اسٹارٹ کیا, تو پھر جلد ہی الیکشنز آ گئے تھے 2013 کے. تو ہماری ایم این اے صاحبہ ہے شازیہ مری صاحبہ, ہماری حلقے سے وہاں پہ ایم این اے بھی ہیں, تو ان کی مدد بھی مجھے کافی ملی, کیونکہ ان کے ساتھ کافی کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. تو ان الیکشنز میں پھر بعد میں خود بھی تھا انٹرسٹڈ کہ ایم پی اے کی الیکشن میں لڑوں, مگر پھر پارٹی وجوہات وغیرہ کی جو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, تو اس میں آئی واز بیک آف. تو مہربانی پارٹی نے کی, تو 2013 میں فرسٹ ٹائم آئی واز دا ینگیسٹ کیبنٹ ممبر. آئی واز جسٹ 25 ایئرز اینڈ 1 month. تو میں اپوائنٹ ہوا اسپیشل اسسٹنٹ آف سید قائم علی شاہ. تو بڑا اچھا ایکسپیرئنس رہا. پھر جو ہے ان کے ساتھ کام بھی کیا اور لوگوں کی خدمت کی, ابھی تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کافی بڑی خوشی بھی ہے. اور دوسرا پارٹی کی. کیا پڑھا تھا, تعلیم کیا کیا؟ میں نے پولیٹیکل سائنس سے بی اے کیا, اور پھر اسی زمانے میں اپوائنٹ بھی ہو گیا تھا. پھر تو بس چھوٹی چھوٹی وہ سائڈ میں چلتی آ رہی ہے. ابھی تک پڑھائی تو کبھی ہوتی نہیں ختم, تو وہ چلتا رہتا ہے. شوق ہے آپ کو؟ یا مجھے جو ہے وہ زیادہ پڑھتا رہتا ہوں. جو اب تو آپ پڑھائی سے کم آپ دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹریز, اور جو ہے وقت بدل گیا, ڈیجیٹل ہو گیا. تو میں ڈفرینٹ لوگوں کی, ڈفرینٹ پولیٹیشینس کی دیکھتا رہتا ہوں. اچھا, ایسے ہسٹری میں دلچسپی ہے جی, تو ہسٹری بھی دیکھتے رہتے ہیں. دیکھتا ہوں. فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں والد صاحب ہیں ماشاءاللہ, اور ہم والد صاحب کی 2 شادیاں ہیں, تو ہم 4 پہلے شادی سے ہیں, اور 2 چھوٹے ہیں ہمارے بھائی بہن, تو ہم ٹوٹل 6 ہیں. اچھا, آپ ابھی انمیرڈ ہیں؟ یا تو آپ کا کیا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ ابھی تک تو سوچا نہیں, مگر انشاءاللہ. کوئی نظر میں ہے, کوئی امی نے پسند کی, ابو نے پسند کی؟ گھر والے تو کہتے رہتے ہیں, مگر ابھی تک آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ. مگر کیوں؟ ضرور بتا چکے ہیں اب سب کو پتہ چل گیا آپ کی کیا عمر ہے. آئی ایم 35. تو وہی تو سب کو پتہ چل گئی, تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں آئیڈیل ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے؟ وقت پہ انسان کو یہ
آ جاتا ہے خیال. ابھی تو جو ہے میرا فوکس صرف میرے کام پہ زیادہ ہے. ابھی تو میری شادی کی عمر ہی کیا ہے. عمر ہی نہیں ہے. ایسی بات ہے. یہی ہے. ویسے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ شادی کریں گے؟ ڈیفینیٹلی اتنی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کے اوپر, تو وہ شادی بھی ایک ذمہ داری کا نام ہے. جی جی. فیملی کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے, بیوی ڈیمانڈنگ بھی ہو سکتی ہے, تو پھر آپ کس طرح بیلنس کریں گے اپنی شادی اور اپنے کام کو؟ اسی لیے شاید ابھی تک میں آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ. سیریسلی ہو سکتا ہے, پر جو ہے نہیں, وقت آپ نے جو بات کی کہ ایک ضرورت ہے یا ایک ہونا ہے, ضروری ہے ایک انسان کی لائف میں, تو ایک وقت آئے گا تو ہوگی, وہ بیلنس بھی ہو جائے گی. عشق کیا کبھی؟ بچپن میں لگ رہا ہے کہ یہ سارے عشق تھے. تو بچپن میں ابھی آپ ہیں ہی نا, ابھی تو شادی نہیں ہوئی آپ کی. نہیں, ہر جو انسان پڑھتا لکھتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, تو اس ایج میں انسان کو کافی ایسے مواقع بھی ملتے ہیں. وہ عشق نہیں ہوتا, وہ تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے. کبھی ایک ایسا عشق ہوا وہی بتا رہا ہوں, کبھی سوچنے مجبور کیا کہ یار یہ تو زندگی, وہی بتا رہا ہوں میں. بچپن میں ہو گیا تھا وہ. ہاں بچپن میں. اس عشق کا روک تو نہیں لیا آپ نے؟ نہیں, وہ روک تو آپ نہیں کہہ سکتے, مگر یہ کہ پھر پریکٹیکل لائف کے لیے سوچنا پڑ گیا, تو انسان کو اپنے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے. آپ سب سے بڑے ہیں سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں, میں ابھی تو تھرڈ لاسٹ کہہ سکتے ہیں آپ. تو آپ چھوٹے ہیں. جی ہاں. تو وہ چھوٹوں پہ ذرا دیر میں بھی نظر جاتی ہے. نہیں چھوٹا, میں اصل میں بچپن سے میرے والد صاحب کا بڑے کلوز رہا ہوں, اور وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, تو مجھ پہ فوکس بھی زیادہ رہا ہے. مگر میں خود جو ہے تھوڑا سا وہ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جو کر رہے ہو تم کرو. ہاں, وہ دیکھیں ہماری فیملی میں زیادہ وہ نہیں کرتے کہ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو کر لو. بڑی اچھی بات ہے, کوئی پریشرائز نہیں کرتا. اتنا نہیں کرتا. تو یہ سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی آپ کا اپنا تھا. والد صاحب اس فیصلے سے خوش تھے یا پھر وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا, تم کہیں اور چلے جاتے؟ وہ خوش تھے. خوش تھے کیونکہ میرے باقی جو بڑے برادر ہیں اور دو, تو وہ تو گورنمنٹ جاب میں ہیں. تو ہماری فیملی میں جو ہے کسی ایک کو تو پولیٹکس سائڈ میں بھی جانا تھا. اچھا, جانا ہے, سوچا ہوا تھا. ہاں, نہیں مطلب میرے والد صاحب ہیں, اس کے بعد تو مجھے پرسنلی بڑا شوق ہے پولیٹکس کا, تو ایک شوق بھی تھا, اور اللہ نے اس میں کامیاب بھی کیا ہے ابھی تک. تو میں خود آیا اس میں. اچھا, اور پھر گھر والوں کی ڈیفینیٹلی سپورٹ بھی. جی جی جی. اچھا, جب آپ آ گئے اب سیاست میں, پیپلز پارٹی میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کا بڑا ساتھ دیا, تمام جو لیڈرشپ تھی اس میں سپورٹیو بھی رہی, تو یہ پیپلز پارٹی کو آپ نے اس لیے چوز کیا کیونکہ آپ کے والد صاحب کی بھی ایفیلیشن تھی, یا پھر اگر آپ کو کسی اور پارٹی میں موقع ملتا تو آپ وہاں جانے کا سوچتے؟ نہیں جی, میں کبھی بھی کسی اور پارٹی میں جاتا, نہ ہی میرا کبھی ایسا ذہن بنا بھی ہے. اچھا. کیونکہ ہم نے بچپن سے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک آپ کا آئیڈیل پرسن بھی ہوتا ہے زندگی میں, جو آپ کا اس میں سے انسپائر ہوتے ہیں. تو پہلے تو بھٹو صاحب تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری, آصف صاحب. بے نظیر بھٹو شہید سے آپ کی کبھی کوئی ملاقات رہی؟ نہیں, میری تو آئی واز ٹو ینگ جب ان کی جو ہے شہید کیا گیا انہیں. بڑا شوق تھا مجھے محترمہ سے ملنے کا, مگر جو ہے مجھے اگر اس کے بعد اگر مجھے جو آپ کا آئیڈیل پولیٹیشین یا آئیڈیل آپ کا سیلیبریٹی کہیں یا کچھ بھی, تو آصف علی زرداری. ان میں آپ کو ایسی کیا خاص بات پسند ہے؟ دیکھیں آصف صاحب, ایک تو ان کی ایک مشہور بات ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں. اچھا. جی ہاں. اور آپ نے ایسا پایا ان کو؟ باقاعدہ پایا ہے ان کو. اور ایک وہ کبھی کوئی بھی بات ہو بھولتے نہیں. اچھا. اور اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ پوری کرتے ہیں. اچھا. اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سیاست سیکھنی ہو تو آصف علی زرداری سے سیکھو, تو ایسا کیا آپ نے کیا آبزرو کیا, ایسے کیا ان کے پاس گر ہیں؟ دیکھیں ان کی ایک چیز سب سے اچھی ہے کہ وہ ایک تو ہم نے کبھی بھی لائف میں انہیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جو ہے وہ بالکل لائٹر موڈ میں اور سب کے ساتھ اچھا چلے. کبھی بھی انہوں نے کسی بھی, چاہے ان کے ساتھ کتنے بھی ظلم ہوئے ہوں یا کتنا بھی کوئی ان کے ساتھ برا چلا ہو, مگر اپنے وقت میں انہوں نے کبھی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی. کسی کے لیے انہوں نے
خود برا بھلا کسی کو نہیں کہا. تو یہ ان کی اچھائی ہے جو اللہ ان کو ہمیشہ, جو کہ عموماً سیاستدان کرتے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں آپ نے ان کو نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی آصف صاحب کو ایسا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے مخالفین تھے مسلم لیگ نون, جو بڑے بڑے بیانات دیا کرتے تھے, آج کے وزیر اعظم جو کچھ دنوں میں نہیں رہیں گے وزیر اعظم, تو وہ جو بیانات دیتے تھے آج وہ ان کے ساتھ ہی ہیں, یہ وقت کی ضرورت تھی یا مجبوری تھی؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے لیے شاید اچھا ہو تو آصف صاحب نے قربانی اس چیز میں دے سکتے ہیں, مگر وہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا, آصف صاحب مجھے جو لگتا ہے پرسنلی کہ وہ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے کبھی بھی دل میں اپنے لیے کسی کے لیے برا نہیں سوچا. ان کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں, آپ نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں ان کے بھی بیانات تھے یا ایسے کافی, تو ایسے لوگوں نے تو کافی بیانات دیے, مگر ابھی بھی آصف صاحب جو ہے وہ ریکمینڈ بھی شہباز شریف کو کیا تھا انہوں نے. جی بالکل, اسی لیے سوال کیا. تو یہ واقعی ضرورت تھی, ملک کے لیے ضرورت تھی, یہ اچھے کے لیے کیا کہ مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. آصف صاحب نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جن کی میجورٹی ہو اسمبلی میں تو وہ ان کا حق بنتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو ان کے سیٹس زیادہ تھی تو آصف صاحب نے خود, انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں آپ جو نام دیں گے, تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی ہوگا جو ہوگا پی ایم جو جن کی میجورٹی. اچھا, ابھی ایک اور معاملہ اٹکا ہوا ہے, وہ ہے نگراں وزیر اعظم. خیر شاید نام آ جائے, جب تک ہم بات کر رہے ہوں ڈیفینیٹلی ایک روز کی بات رہ گئی ہے. تو یہ اتنا معمہ کیوں بنا؟ پیپلز پارٹی کے کچھ بیانات ہم نے سنے کہ ہم نے تو 5 نام دیے تھے, ٹیلی ویژن پر صرف 2 نام آئے, پھر ہمارے نام کو اس طرح سے لیا نہیں گیا, زیادہ مسلم لیگ نون کے نام آئے, یا پھر ایم کیو سے کامران ٹسوئی صاحب کا آیا. اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے, یہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس پر؟ دیکھیں ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی بھی نام چاہے کسی بھی پارٹی کا فائنل تو نہیں, بالکل نہیں ہوا. تو یہ مجھے بھی اندازہ نہیں لگ رہا ابھی تک تو کیا ہونا ہے آگے. اب کل ہی پتہ چلے گا اس کا کہ کیا فائنل ہوتا ہے. ہماری پارٹی نے بھی ضرور نام دیے ہوں گے یا دیے ہیں, تو ابھی تک کچھ بھی. اچھا, نگراں سیٹ اپ دیکھیں آنے والا ہے. جی ہاں, اب نگراں سیٹ اپ کے جو اختیارات تھے اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہوئی. پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات تھے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ کسی بھی ٹائم گورنمنٹ کو اتنے اختیارات نہیں دیے جانے چاہیے کہ کہیں اس کا کہیں غلط فائدہ اٹھایا جائے. لیکن پھر اتفاق ہو گیا, پھر مذاکرات ہو گئے, تحفظات دور ہو گئے اور ان کو محدود اختیار دیا گیا. تو یہ واقعی یہ بڑی ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ہوا اور کوئی تحفظات نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں تحفظات تو ضرور ہمیں بھی ہوں گے, مگر پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس سے اگر ہو جاتا ہے, سب مل کے اگر ملک کے مفاد میں بات کرتے ہیں, تو آج کل ہمارے ملک کے حالات جو پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, تو ہماری جو اتحاد کی حکومت ابھی چل رہی ہے اتحادی, تو ان کی محنت سے اب جو ہے بہتر ہو گئے حالات, اور محنت بھی سب کی تھی. اس میں محنت زیادہ تھی. چیئرمین بلاول بھٹو سرداری صاحب. آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا؟ ضرور لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارے لیڈر نے, جو بلاول صاحب نے دن رات محنت کی ہے اس پہ, اور ایسی خارجی جو ہے پالیسی کبھی بھی کسی ہمارے صاحب نے کیا کیا. دیکھیں یہ لاسٹ میں بھی جو ہے جو اس میں ہوئی تھی, اب تو ہم اتحاد میں یہ بات تو ہم کر نہیں سکتے, مگر جو ہے اس میں محنت بلاول صاحب کی تھی, اور پھر پی ایم اور میرے خیال میں آرمی چیف خود انٹر ہوئے تھے, تبھی آپ جو ہے اس کو آپ نے جو یہ اسحاق ڈار کا نام کیوں سرکولیٹ کیا کہ وہی اگر ہوں گے نگراں وزیر اعظم تو آگے نیگوسیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس پر بھی تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے کہ صرف اسحاق ڈار کا نام ہی کیوں سرکولیٹ کر رہا ہے, کیوں ہی وہی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. دیکھیں وہ کیوں, اب تو ختم ہو گیا یہ قصہ میرے خیال. پھر بھی میں ایک سوال کر رہی ہوں کہ کیوں ان کا نام لیا گیا جب ان کی کوئی خاص خدمات نہیں. تو ان کی پارٹی والوں نے لیا ہوگا, ہم نے تو کبھی بھی ان کو. آپ لوگوں کے تحفظات تھے نا ہمارے, تو ابھی بھی دیکھیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ہونے چاہیے. اور اس میں اگر پرسنلی رائے اپنی دوں, ناٹ اوور پارٹی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, تو اسحاق ڈار صاحب کی اتنی زیادہ محنت تو ابھی بھی نہیں تھی جتنی اب
میں ہمارے چیئرمین صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خارجی پالیسی کی وجہ سے سارے یہ جو معیشت دیکھیں معیشت ابھی نکل گئی ہے ڈیفالٹ سے, لیکن معیشت کو بہت بہتر ہونا ہے. ابھی مہنگائی بہت ہے, لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری بھی ہے, IMF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آئی, جو کہ آپ لوگوں کو امید بھی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس ایسا کیا معاشی پلان ہوگا کہ آپ اس صورتحال سے نکال لیں گے؟ اور یہ جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ اب IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا, یہ کون سی لاجک ہوگی؟ دیکھیں ہمارا جب پہلے وقت تھا جو ہے 2008 سے 12 تک کا, اس میں ہمارے جو ہے ملک کے حالات بھی اچھے تھے اور خارجی پالیسی بھی اچھی تھی. ہمارا جو ہے منسٹر صاحب تھے جو خزانہ, یہ بات تو مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے 2013 میں ان کے دیکھیں مسلم لیگ نون ان کے زمانے میں بہت ہوئی, 2008 سے لے کر 13 تک تو بہت کرپشن ہوئی. انہوں نے کہا اگر 8 سے 13 تک کرپشن ہوتی تو ہمارے ملک کے جو خزانہ تھا یا ہمارے ملک کے جو حالات تھے اس میں جو بقایا جات بھی آپ کے جو خزانے میں آپ کے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے, آپ کا ملک ڈیفالٹ نہیں تھا. کس کے آنے کے بعد یہ حالات خراب ہوئے؟ کس کے آنے کے بعد؟ پہلے تو دیکھیں نون لیگ کا وقت آیا, اس میں آپ کا ڈالر پھر سے بڑھا اور پیٹرول کے پرائزز بھی انکریز ہوئے. اس کے بعد پھر بھی قدرے بہتر رہا. اچھا جب PTI کی حکومت آئی, ان کی عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور انکمپٹنسی کی وجہ سے آپ کا جو ہے ملک ڈیفالٹ گیا. تو یہ صرف 4 سال میں ہو گیا؟ 4 سال میں ظاہر ہے ان کے جو لوگ ہیں, ملک کو نقصان صرف 4 سال میں. دیکھیں ہم تو پہلے جب حکومت اب نون لیگ کی بھی تھی چل رہی تھی, تب بھی ہمیں تو تحفظات تھے, تب بھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان ہوگا, مگر تب ہمارے ملک ڈیفالٹ میں نہیں تھا. یہ جو انکمپیٹنٹ ٹیم آئی ہے PTI کی, جو سیکھ رہے تھے 4 سال میں کہ ہم وزارتیں سیکھ رہے ہیں, چلانا سیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد میں یہ حال خراب ہوا جو ہوا. نہیں تو اگر یہ حالات پیدا ہو گئے, چلیں ان لوگوں نے کیے 4 سال میں کیے, اب دیکھیں اب بات یہ ہے اور سوال یہ کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا. ابھی تو ایک وقت ہے جو گزر گیا اور فی الحال اس کو سنبھال لیا گیا. اب آگے آنے والی 5 سال کی حکومت, اس میں آپ کو کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں لوگ تو یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو 2/3 اکثریت تو نہیں ملنے والی, ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, تو وہ بنے گی تو وہ کیسے ہوگی؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو ایسے نہیں کہیں گے, کیونکہ اب تو الیکشن بتائے گے اور ووٹر بتائیں گے کہ کون آئے گا, کس کی کتنی اکثریت ہوگی. پہلے تو ہم کوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ووٹر کیسے نکلے گا؟ گھروں سے لگتا ہے آپ کو نکلے گا؟ نکلنا پڑے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگ نکلیں گے, ووٹ دیں گے. صحیح کیسے ووٹ دیں گے آپ کی؟ اگر میں بات کروں, چلیں ہم تھوڑا سا یوں شروع کرتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ کتنی بار الیکشن لڑا؟ میں تو اب فرسٹ ٹائم لڑوں گا. یہ ہمیں جو ہے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں لوگ اس چیز پہ ہمیں ووٹ دیں گے یا نکلیں گے, کیونکہ آپ اگر بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھیں یا محترمہ بے نظیر کا وقت دیکھیں ٹینیور, اس کے بعد آپ ابھی جو 8 سے 13 والا وقت دیکھیں, اگر روزگار ملا تو صرف اور صرف پاکستان کی پارٹی نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جی وہی میں بتا, کیسے کنونس کریں گے؟ ہم نے اپنے حلقوں میں, اگر ہم یہاں کی بات کریں ہمارے سندھ صوبے کی, تو ہم نے خدمتیں کی ہیں, تبھی ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹس لی ہیں. اچھا پورے سندھ صوبے میں. میں تو اپنے پروونس کی بات کروں گا, اور جب ہمیں موقع ملا آگے انشاءاللہ تو اس میں بھی پرفارم ہم کر کے دکھائیں گے. پچھلے دور میں ہمیں پنجاب میں کیمپین کرنے نہیں دی, کیونکہ کہا کہ آپ کے سیکورٹی رسک ہے اور یہ وہ ایسی باتیں سرکولیٹ ہوئی تھی, تو اتنا زیادہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے رومرز پھیلائے تھے کہ بلاول صاحب کو سیکورٹی خطرات ہیں یا کچھ ہے. تو اللہ بہتر کرے گا. ابھی پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اکثریت بڑھ رہی ہے, اور سندھ میں ہم نے پورے پہلے سے زیادہ سیٹس لی. پنجاب میں تو آپ کے تحفظات ہیں کہ ہماری سیٹیں کم کی جا رہی ہیں. دیکھیں نا, ہم نے پہلے نون پہ لگایا آپ لوگوں نے سیٹیں, وہی تو ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سینسز میں ہم نے پہلے ڈیمانڈ کی تھی کہ نئی حلقہ بندیاں ہو یا نئی طرح سے سینسز ہو. پھر جو ابھی CCI کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی سب کے کنسنسس سے ہوا ہے, تو اللہ بہتر کرے گا. مگر ہماری پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وی ول
پہلے سے زیادہ سیٹس لیں گے اور سندھ میں پہلے سے زیادہ لیں گے. ابھی پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ پنجاب کسی زمانے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا, اس کو نقصان بھی پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگوں نے پہنچایا, لیکن ابھی بھی کچھ سلیپنگ ووٹر ہے جو وہاں موجود ہے, اس کو جگانے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے, خیر آپ کا تعلق سندھ سے, پھر بھی سوال یہ ہے کہ وہ پنجاب کا وہ سلیپنگ ووٹر اس کو کیسے جگائے گی پیپلز پارٹی, کیا کہہ کے جگائے گی؟ دیکھیں, ہم جو میرا ماننا ہے, ہمارا جو جیلہ ہے, اگر ہم بلاول صاحب محترمہ کا لگتے جگر ہیں یا آصف علی زرداری صاحب اگر پنجاب میں ڈیرا ڈال دیں تو انشاءاللہ ہمارا سلیپنگ ڈیرا ڈالنے کا کیا مطلب؟ اگر وہاں پہ جائیں, وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے تو ظاہر لوگ بھی آئیں گے. اب مل بھی رہے ہیں اور کافی فرق بھی ہے, شمولیتیں بھی ہوئی, اب وقت بدل شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے سینیریو بنایا جاتا ہے, وقت بدل گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ ہیں کینڈیڈیٹ اور آپ جاتے ہیں ووٹ مانگنے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, کیا آپ نے ہمیں صاف پانی دیا, کیا آپ نے ہمیں سڑکیں دی, کیا آپ نے ہمیں روزگار دیا, ہمیں صحت دی, ہمارے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو اس کا آپ سندھ میں اپنے حلقے میں کیا جواب؟ میں جواب دے رہا ہوں. ہمارے حلقے, اگر میں سانگڑ کی میں اگر سانگڑ کی بات کروں تو سانگڑ ڈسٹرکٹ پہلے, آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ پہلے 2013 سے پہلے سانگڑ ڈسٹرکٹ ہمیشہ 60 سال سے فنکشنل لیگ کا گڑھ رہا تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا شروع کیا وہاں پہ, جو 13 میں شازیہ ہماری یہی, اس سے پہلے بھی ہماری ایک ایم این اے کی سیٹ تھی, اب ماشاءاللہ سے ہمارے تینوں ایم این اے کی سیٹس ہیں اور 3 ہماری ایم پی ایس کی سیٹیں وہاں پہ, اور 3 جو لوز ہوئی ہیں وہاں پہ وہ بھی بالکل 100 کے مارجن پہ. اور وہ کیوں کہ اب سانگڑ میں کوئی بھی میرے خیال میں مین روڈ ایسا نہیں بچا کہ وہ ٹوٹا پھوٹا ہو. سارے ہمارے ہائی وے کی اور اس طرح سے ہمارے روڈز انفراسٹرکچر کا کام ہوا ہے. صحت کے جو مرکز ہے پی ایچ یوز لیول کے, وہاں پہ بھی بہت زبردست ہمارے جو ہے وہ جو پی پی ایچ آئی کو ٹیک اوور کیے تھے انہوں نے, اور ہمارے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پی ایچ یوز ہیں, تو اس میں ابھی ایک گاؤں کا جو پی ایچ یو سینٹر ہے وہاں پہ اور ایم سی ایچ سینٹر ہے, 400 سے 500 کی او پی ڈی ڈیلی ہوتی ہے وہاں پہ, اور ہر پی ایچ یو پہ گاڑی بھی ہے وہاں پہ ایمرجنسی کے لیے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں 24/7. اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا تعلقہ کھپرو ہے, یا آپ میرپور خاص سے سانگڑ جاتے ہیں, یا آپ سانگڑ سے کھپرو آتے ہیں, اور ابھی کھپرو سے عمر کوٹ کا بھی روڈ کا کام چل رہا ہے. یہ محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری ایم این اے صاحبہ نے بھی کی ہے, شازیہ ہماری صاحبہ نے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو بھی امیدوار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دن رات محنت کی ہے. ویسے وہاں پر ابھی جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے وہ کیا ہے, اب بہتر کس طرح کام کیا؟ بہت جی میں بتا رہا ہوں. سیلاب ہمارے جو ایریا ہے سانگڑ میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا, اور جو میرا اپنا گاؤں ہے وہ بھی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا اس میں. تو اس میں ہماری گورنمنٹ نے اور ہم سب وہاں پہ 4 مہینے تک ہم اپنے ایریا میں تھے تقریباً, اور ہم نے سب لوگوں کو وہاں پہ ہر لحاظ سے ایکوموڈیٹ کیا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جن کے گھر گرے تھے ان کو گھر بھی بن رہے ہیں, اور ان کو مالکانہ حقوق بھی. کتنے گھر بن چکے ہیں فی الحال؟ جو سروے ہوئی ہے ان کو پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے امدادی کارروائیاں جو تھی شروع میں, تو لوگوں کو بیگز وغیرہ جو ٹینٹس جو دینے تھے وہ تو ہم نے لا تعداد دیے تھے یو سی وائز. ویسے گھروں کا جو ڈیٹا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک سوال کروں کہ ڈیٹا کیسے مرتب کیا گیا کہ کتنے لوگوں گھروں کی ضرورت ہے, کتنی فیملیز ہیں, اور کتنے گھر بنا کے؟ جی میں بتا رہا ہوں. جن کا پورا گھر ڈیمولش ہوا تھا یا گرا تھا ان کو کوئی 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ, اور کن کو پورا گھر بنا کے دیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جن کا کوئی دیوار گری تھی یا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا تو ان کو 1.5 لاکھ, اور جن کے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی تو ان کو اسی وقت اس زمانے میں
10 لاکھ کے چیک ملے تھے ود ان 10 days. اچھا ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے. اور جن کو کوئی نقصان ہوا تھا تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے ٹانگ ٹوٹی یا بازو ٹوٹا یا فوری طور پر ان کو امداد دی گئی تھی. چلیں اب ذرا یہ آپ کی اس سے نکل کے سانگڑ سے نکل کے ہم ذرا کراچی بھی آئیں گے, اور کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں. ویسے تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہتے ہیں اور کیا بھی یہ کام, لیکن اب آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ سندھ حکومت ہی یہاں پر پیپلز پارٹی کی ہی رہے گی مستقبل میں, جو آپ لوگوں کو لگتا ہے تو ذرا اللہ کرے گا یہ دعا کیا کراچی کے عوام کرتے ہیں, سندھ کے عوام کرتے ہیں, اس پر بات کرتی ہوں میں بریک کے بعد.